کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. فَلَعَلَّكَ طَارِقٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ وَصَدْرُكَ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر جب اذقنا ہم چکھاتے ہیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمت ثم نزعناها، پھر ہم اسے لے لیتے ہیں اس سے یا اسے محروم کر دیتے ہیں اس سے انہو، تو بے شک وہ لایوس، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، کافر اور ناشکری کرنے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اور اگر ضرور ہم اذقناہ چکھاتے ہیں اسے، نعمہ کو نعمت کا مزہ، نعمت کو چکھاتے ہیں، دیتے ہیں اسے، وبعد ضراء، اس کے بعد کہ جو اسے مشکل مصیبت پہنچی، مست جو اسے پہنچی، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور وہ کہیں گے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّی، کہ دور ہو گئیں سیئات مصیبتیں مشکلات، عنی مجھ سے، انہو لفرح فخور، بے شک وہ فرح اتراتا ہے، فخور اور شیخی بکھارتا ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، صبروا وعاملوا السیئات، جنہوں نے صبر کیا اور عمل صالح کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور اجر کا بہت بڑا اجر. فلعلک، بس اگر کیا تم، لعلک کہ شاید کہ تم، تارکن چھوڑنے والے ہو، بعد کچھ حصہ، ما یوحا جو وحی کیا گیا، الیک آپ کی طرف، بضائقم اور تنگ ہوتا ہے اس سے بھی، اس سے صدر کا آپ کا سینہ، ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں، لولا انزل کیوں نہیں نازل کیا گیا، علیہ اس پر، کنزن کوئی خزانہ، او جاء اور یا آیا معو اس کے ساتھ، مالا کوئی فرشتہ. انما در حقیقت انت آپ تو نذیر ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ علی کل ہر چیز پر وکیل نگران ہے. ام یقولون افطرا، کیا یقولون وہ کہتے ہیں، افطراہ کیا اس نے گھڑ لیا ہے، اس نے گھڑ لیا اسے، قل کہہ دیجئے، فاتو لے آؤ تم، بعشر سور
10 10 सूरतें मिसली इस जैसी मुफ्तरयातिन घड़ी हुई। वदऊ और तुम बुला लो, मन इस्ततातुम जो इस्तिताअत रखते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम स्वादिक अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम और अगर वो नहीं, यस्तजीबू कबूल करते हो, नहीं वो तुम्हारी बात मानते, लकुम तुम्हारे तुम्हारे कबूल करते, फ़अलमू तो जान लो, अन्नमा कि बेशक, उनजिला उनजिला इल्मिन कि ये नाजिल की गई भी इल्मिल्लाहि अल्लाह के इल्म से, व अल्ला इलाहा इल्लहु और ये कि नहीं कोई माबूद इल्ला हु मगर वही। फहल अंतुम मुस्लिम, क्या तुम अंतुम मुस्लिम, तब क्या तुम फरमाबरदार बनते हो। तो ये हम पढ़ते हैं कि कल जिस तरह हम शुरू किया, रात के आयात में भी अल्लाह तबारक व तआला जो यहाँ पे बता रहे हैं कि इंसान की एक ख़ास समझ लें कि सिफ्त उसकी जो कमज़ोर उसकी सिफ्त है, या उसकी गलत जो उसकी सिफ्त कमज़ोरी है, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमें बता रहे हैं कि अगर इंसान से इनका कोई भी रहमत सिर्फ चखने के बाद अगर थोड़ी सी नेमत भी अगर उसको अल्लाह तबारक व तआला दे दे, और कुछ देर के लिए उसको दे दे, उसके फिर छीन ले जाने अल्लाह ताला उससे महरूम भी कर दे, तो फिर अल्लाह ताला की सारी नेमतें इस तरह भूल जाता है कि आइंदा के लिए तमाम नेमतों से फिर वो अल्लाह के बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। इन्नहु लयऊसुन, वो नाउमीद हो तो कफूर, वो नाशुक्री करने लगता है। यानी इतना नाम है, फिर उसको ये चीज़ें याद ही नहीं रहती। यानी एक अगर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कोई नेमत दी, और फिर उसके, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत नेमतें दी इंसान के, अल्लाह तबारक व तआला तो इतनी नेमतें दी हैं कि उसकी शुमार ही नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी नेमतें हैं कि इंसान शुमार कर ही नहीं सकता। मगर एक अगर उसको कोई चीज़ मिल गई जो उसको खुश कर दे, और अगर वो उससे छीन ली जाए या उससे महरूम हो जाए, तो वो उससे फिर बिल्कुल ही नाउमीद भी हो जाता है और हर चीज़ का फिर इनकार कर देता है। या अल्लाह तो फिर देता है, आप ये तो गलत होगा, तो फिर वो इंसान से अगर हम कोई उस रिस्क की कमी कर देता है, फिर वो कहता है कि अल्लाह ने तो मुझे जलील कर दी। यानी हर चीज़ से, हर नेमत से अल्लाह तबारक व तआला के वो इनकार ही कर देता है, उसको वो चीज़ें नजर नहीं आती कि और जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नेमतें दी हुई हैं, उसका खुद का, उसके ज़ात को, उसको उसके नफ्स में कितनी नेमतें अल्लाह तबारक व उसके ज़ात में दी हुई हैं। आंखें दी हुई हैं, जहन दिया हुआ है, कान दिए हुए हैं, हर चीज़, उठना बैठना सांस, तंदुरुस्ती, हर चीज़ भूल जाता है। मगर एक चीज़ को छीन लो तो फिर उससे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि वो इंसान की आदत है कि वो उससे मायूस हो जाता है और नाशुक्री करता है। अगर लाइन अज़क ना हो नामा बाद दर्रा, और अगर हम उसको कोई नेमत दें उसके बाद कि जो उसको मुश्किल पहुंची, जो उसको मुसीबत पहुंची, तो फिर वो कहता है कुल नज़हब सय्यात अन्नी, फिर वो कहता है कि मुझसे तो दूर कर दी गई, मेरे हर दरदर दूर हो गए, अब मेरे पास यानी हर चीज मुझसे दूर हो गई। फिर वो इतराने लगता है, फूल फूलने वाला तो फख्र करने वाला हो जाता है। यानी ऐसी नेमत ये जिस पे फिर उसका यही होता है कि जिसका बुरा असर जाहिर हो, तो वो वाली ऊपर वाली बात, और ये और अगर उसको नेमत दी गई फिर वो उस पर फख्र। तो ये हालांकि ये चीजें, ये एक छिछोरे इंसान की निशानियां हैं कि वो कितना वो कमजोर होता है कि उसको कुछ चीज मिल गई तो वो उस पर उछलता कूदता है, और अगर वो ना मिली तो फौरन मायूस हो जाता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ये इंसान के एक खास सिफ्त दिखाई गई, तो अक्सर लोगों में ये पाई जाती है। बचते वही लोग हैं जिनके आगे सिफात आ रही हैं कि वो लोग इससे बचे रहते हैं, वरना अक्सर होता है कि जिसको थोड़ी सी अगर उसको मिल गई नेमत या कोई कुर्सी मिल गई, तो वो कहता है जी मुझसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, फिर इतराता भी है और अपने बदले भी लोगों से ले रहा होता है। तो ये उसकी आदत इंसान के अंदर, सिवाय उन लोगों के इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के सबरू व अमिलु सालिहात, जिन्होंने सब्र किया और नेक अमाल किए। यानी जिसने सब्र किया और नेक अमाल किए, यहाँ सब्र की एक और दिखाई गई कि सबूत के सब्र यहाँ इस मायने में आएगी, जो ऊपर वाला जो मफहूम, जो हरकतें दिखाई गई छिछोरपन की, उसका जिद यहाँ पे बताई गई। साबिर जो इंसान होगा वो हर शख्स वो ज़माने के बदलते हालात में अपने जहन का तवाज़ुन जो बरकरार रखेगा, वक्त के साथ साथ उसकी गर्दिश कसरत से अपने मिजाज का वो रंग बदलता नहीं जाएगा, बल्कि माकूल और सही सही रवैये पर हर हाल में वो कायम रहेगा। अगर कभी हालात साजगार हों और दौलतमंदी और इक़्तिदार या कोई नामवरी उसको, ये नहीं कि जो आसमानों पर चढ़ाया जा रहा तो बड़ाई के नशो मस्त होकर बहकने लगे। और अगर कि दूसरे वक्त में अगर उसको मुसीबत आए तो ऐसे हो जाए तो इंसानियत को कुछ ज़ाया ही ना कर, ऐसा नहीं होता। वो हर हर हाल में वो कोशिश करता है कि उसका रवैया एक जैसा ही रहे।
اس کا یہ ضروری ہے. اور یہ تبارک و تعالیٰ یہ صرف بیان کی ہے کہ ہر حال میں جو مومن جو ہے وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اعمال صالح کرتے رہتے ہیں. لیکن جو مومن تکلیف کا صابر اور آرام کی حالت میں اپنے رب کے شاکر ہوتے ہیں، اور ہر حال میں عمل صالح کرنا ان کا شیوا ہوتا ہے. نہ تو مصیبت کے وقت کوئی شور شرابہ کرتے ہیں، اور نہ ہی آرام ویش کے وقت میں اس کو ترنگ میں آتے ہیں کہ اللہ کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے مغفرت و بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا ویسے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی جو مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال، مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی ہے. اور یہ فضیلت صرف مومن ہی کے حصے میں حاصل آتی ہے کہ وہ اگر اسے خوشی اور راحت اور سکون ملے تو شکر ادا کرتا ہے. اور شکر کرنا اس کے لیے بہت بڑا اور بہت بہتر ہے. اور اگر سختی و تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے میں بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہی ہے. اور یہ پھر اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کے لیے ہے بھی اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت اللہ تبارک ان کو بخش بھی دے گا، ان کے صبر بھی کرنے کی وجہ سے، اور نیک اعمال کے جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش بھی دے گا، اور اجر کبیر، اس کو اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. کیونکہ ہر انسان کو، مومن کو، جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر جو ہے وہ روشنی ہے، اور قرآن دلیل ہے تیرے حق میں تیرے خلاف. اسی طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، جس طرح خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹے سے بڑھ کر یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی عوض اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اسی طرح ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ایک بیمار ہوتا ہے، تو اس سے بھی اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں. اسی لیے بیمار تو اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس سے ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دے. یعنی وہ بیماری اس کے لیے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اس طرح ایک حدیث میں جس کے موقع میں اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بھلائی چاہتے ہیں تو اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. یعنی وہ بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جو کم سے کم ہوتے جاتے ہیں، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے سارے گناہوں سے وہ پاک اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو انسان کے لیے یہ صبر کا ثمر یعنی مقصد یہ ہے کہ پھر یہ صفت انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ صبر کرے اور نیک اعمال کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہے. پھر اللہ تبارک اسے معاف بھی کر دیں گے اور اسے اجر عظیم بھی کرا دیں گے. پھر بتایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لگتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اصل میں اتنا تنگ کیا جاتا تھا، اتنے ہر بار چیز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بار بار ان کی فرمائش ہوتی تھیں. کوئی معجزہ نے فرمائش کیا کرتے تھے، آپ کو کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، چلو آپ کوئی عہد کے پہاڑ کو سونا بنا دیں. کوئی فرشتے صاف لے عجیب و غریب فرمائش آیا کرتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی سے بہت ہی غم بھی ہوتا تھا اور پریشانی بھی ہوتی تھی. ان کا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. تو یہاں یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں میں آ کے کہیں ایسا نہ تو نہیں کہ آپ ان کو کوئی ایسی چیز جن کے، کیونکہ جب آیات اترا کرتی تھی وہ تو یقین ان کے جو معبود تھے انہی کے خلاف تو شرک کے بارے میں اترا کرتے تھے کہ شرک. حالانکہ اس زمانے میں یہ جو تھے عرب قریش کے لوگ، یہ تو اپنے آپ کو بہت پاک باز اور بڑے دنیاوی لحاظ سے تو ان کی عزت بھی بہت زیادہ تھی، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے. تو یہاں پہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ جو تم جن کو پوچھتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو ان کی وجہ سے وہ کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ جواب کہا تھا کہ شاید آپ کا دل میں کبھی یہ بات نہ آئے، کوئی لدش نہ آئے کہ آپ کو یہ ذہن میں آئے کہ ان کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے، تنگ کرنے کی وجہ سے کوئی ایسی بات جو زیادہ تر شرک کے بارے میں آیا کہ اس کو کوئی نہ کوئی بات آنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہو کبھی کیا نہیں. کوئی ایک بھی لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھپایا کہ کوئی لفظ بلفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہ لفظ جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نازل ہوا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و من اسی طرح لوگوں کو سنایا. مگر یہ تنگ ضرور ہوا کرتے تھے ان کی وجہ، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، کیوں نہیں آتا، یہ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا، یا کوئی اس کے ساتھ کوئی یہ ان کو کوئی خزانے کیوں نہیں دیے جاتے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے اور کہا کہ اکثر انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے
ان کی قوموں نے بھی انہیں جھٹلایا تو انہوں نے صبر کیا، اور اس لیے آپ بھی صبر کیجیے اور دل برداشتہ ہو کر اور کافروں کو دل رکھنے کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کی تبلیغ سے رک نہ جائیے جنہیں کفار سننا پسند نہیں کرتے، یعنی آپ اپنے کام جاری رکھیں۔ آپ کا کام تو پیغام ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طرح وہی کے اسے من و مان پہنچا دینا ہے، آسمان سے نشانیاں نازل کرنا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس طرح اس مشکین کس طرح بات سے دل آزاد ہوا کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ تسلی دی ہے اور آپ کی رہنمائی فرمائے کہ آپ ان کی باتوں سے دل گرفتہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کی وجہ سے دعوت ہے کہ اللہ کی طرف سے دعوت کے کام کو چھوڑیں، بلکہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے رات و دن مصروف عمل رہیں۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سر ان کے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی ہے کہ انما انت نذیر، تو آپ کا ایک کام نہیں، آپ تو صرف ان کو ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کب کو نشانی بھیجنی ہے اور کب نہیں بھیجنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اسی کا کام ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے، آپ ان کے مانگے سے نہیں ملتے کہ جب یہ چاہے ان کی مرضی سے یہ کام کر دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ یہ تمہاری طرف سے ہی یہ جو ہے وہ تمہاری طرف تم نے خود نے گھڑ دیا ہے قرآن، یا اپنی طرف سے بناتے، یا جادو ہے یا کچھ تم اپنی طرف سے گھڑ لاتے ہو۔ تو یہاں ایک عظیم یقولون افطرا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود نے گھڑ لیا ہے۔ قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات، کہہ دیجیے کہ لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑی ہوئی، یعنی اگر انسان کا کام ہے، اگر یہ کام انسان کا ہے تو پھر تم بھی ایک ایسی صورت لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ یہاں پہ اس بات کا دلیل دی کہ قرآن کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی قرآن پہلے ہی ان کو دی گئی، ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے کہا کہ جس قرآن کے یہاں ہوتا ہے 10 صورتیں لے آؤ، پھر اب بعد میں آئے گا کہ ایک صورت اگر تم لا سکتے ہو تو وہی بنا کے لے آؤ۔ تو یہاں یہ کہتا ہے کہ تم اگر ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، کہ اتنی صورت بھی تم نہیں لا سکتے اس کے مقابلے میں، اور تم سب کو ملا لو، سب کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ کسی انسان کے لیے قرآن، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب پیش کر سکے، بلکہ اس یہ بھی کسی کے مقدور میں نہیں کہ جیسے 10 صورتیں ایک صورت ہی پیش کر سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق کے کلام کی کوئی نسبت مشابہت ہو نہیں سکتی، جیسے کہ صفات الہی سے مخلوق کی صفات کو کوئی موافقت نہیں ہو سکتی، اس کی ذات و برکات اس بات سے بلند و بالا عرف و اعلیٰ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کی مشابہ اس کے سوا کوئی نہ کوئی معبود نہ پروردگار۔ یہ یہاں پہ ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو تو پھر کر کے دکھا دو، اور یہاں ایسے توحید کا ثبوت بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہارے نزدیک انسانی کلام ہے اور تو انسان کو ایسے کلام پر قادر ہونا چاہیے، لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے، تو اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ تم بھی ایک کتاب تصنیف کر کے دکھاؤ، لیکن اگر بار بار چیلنج دینے کے باوجود بھی تم سب مل کر اس جیسی کوئی پیش نہیں کر سکتے، تو پھر میرا دعویٰ صحیح ہے کہ اس کتاب کو مصنف میں نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کتاب میں تمہارے معبودوں کی بھی کھلم کھلا مخالفت کی گئی ہے اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی عبادت چھوڑ دو، کیونکہ الوہیت تو ان کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، تو پھر ضرور ہے کہ تمہارے معبودوں کو بھی اگر ان پہ اگر کوئی طاقت ہے، اگر استطاعت اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو میرے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے اور اس کی کتاب کی نظیر پیش کرنے تمہاری مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر اس فیصلے کی گھڑی میں بھی تمہارے مدد نہیں کرتے اور تمہارے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں پھونکتے کہ تم اس کتاب کی کوئی نظیر پیش کر سکو، تو پھر اس سے تو صاف ظاہر صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ تم نے خام خواہ ان کو معبود بنا رکھا ہے، ورنہ در حقیقت ان کے اندر کوئی قدرت، کوئی اللہ کی کوئی صفات تو ہے ہی نہیں جس کے بنیاد معبود ہونے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کو یہ بالکل چیلنج کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ خود دیکھ لو کہ تمہارے سب کو تم اگر مل کے بھی اگر ایک بھی تم آیت لے آؤ اس جیسی، تو پھر تمہارا یہ چیلنج ہے، پھر تم لے آؤ، مگر ایسا ہے نہیں، ان کی کسی میں یہ ایسا ہو نہیں سکا کہ وہ کوئی بھی لے آیا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہونا کہ ایک صورت بھی یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ معجزہ ہی ہے قرآن کا کہ ایک صورت تصنیف بھی ناممکن ہونے کی وجہ قرآن مجید کی بے شمار ویسی خوبیاں ہیں جو مخلوق کے بساط سے باہر ہیں۔ اللہ تبارک ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کرام انا آتے نہ کل کا اس جیسی بھی ایک آیت چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی ان کو چیلنج تھا کہ بنا لو، وہ نہیں بنا سکے۔ اور یہاں اس کی یہ 10 صورتوں کے چیلنج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورج جو وہ سورہ ہے یونس سے پہلے کی ہے، کیونکہ سورہ یہاں پہ 10 صورتیں بنانے کا چیلنج دیا گیا، اور سورہ جب کہ
اس کے جواب نہ دے سکے تو سورہ یونس میں کہا کہ اچھا چلو ایک ہی صورت بنا لو، تو وہ اس کے بعد کی صورت، مگر یہاں ترتیب کے اعتبار سے یہاں کتاب میں مصحف کے اعتبار سے اس کے پہلے رکھا گیا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمٍ إِلَّا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَلْأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور پھر یہ ہے یہاں بھی ایک دیا گیا ہے کہ اگر تم نہیں بنا سکتے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر وہ تمہاری بات وہ نہ مانے، اگر وہ تمہاری بات وہ نہ مانے، تو پھر یہ ہے کہ تم جان لو کہ علم اللہ، تو اللہ کے علم سے نازل کیا گیا۔ اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، کہ ایک تو ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا اگر کفار تمہارے چہرے قبول نہ کریں تو یقین کر لو کہ یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم حکم ماننے والے ہو؟ یعنی اپنی کتاب کی حقانیت اس قدر واضح اور روشن ہونے پر تمہاری ایمان اور یقین اور اس پر عمل میں تمہیں اضافہ ہونا لازمی ہے، تو کیا تم ایسا کرو گے، یا ایمان لانے کے باوجود حکم ماننے میں کوتاہی کرتے رہو گے؟ یہ تو مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یا تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اگر علم یستجیب، اگر یہ لوگ تمہاری بات نہ مانے، چیلنج کو قبول نہ کریں، تو جان لو کہ یہ بے شک اللہ ہی کی اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اللہ الہ الا، اور وہی ہے، سوائے اس کے کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور پھر دوسری معنی یہ بھی، جیسے پچھلے سے وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ، کہ تم پکار لو، بلا لو ان کو جس سے اطاعت رکھتے ہیں، اللہ کے سوا اطاعت رکھتے ہیں۔ تو اس میں اس کے بعد بلا سے اس کی یہ کیا کہ تم لوگ جنہیں تم اس کام کے لیے بلاؤ گے، یعنی کہ عرب کے بڑے بڑے شعرا ہو سکتے ہیں، خطبہ ہو سکتے ہیں، یا جو بھی تمام جن کو معبود بنا ہوئے، کو داتا دستگیر جو بھی ہے، ان میں سے اگر کوئی بھی تمہاری بات قبول نہ کرے، اور تمہارا کوئی نہ آتا نہ کل کو سے جیسی کوئی 3 آیات بھی نہ بنا سکے، تو پھر تم پر لازم ہے کہ ایک تو اس بات پر یقین کر لو کہ کتاب اللہ کے علم سے نازل کی گئی۔ پھر کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو سب لوگ بھی نہ، تمہارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے شاعر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یا تمہارے جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، سب مل کر بھی اگر ایک صورت بھی تم نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ تم سمجھ لو، یقین کر لو کہ کتاب اللہ کے علم سے نازل کی گئی ہے، اس کی مثلانہ مخلوق کے بس کی بات ہے ہی نہیں، کوئی مخلوق ایسی آیات کو ایسی صورت بنا ہی نہیں سکتا۔ دوسرا اس بات کو بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی معبود برحق، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو پھر یہ کہا جا رہا ہے جماعت کفار، پھر کیا تم اسلام قبول کرو گے یا بھی ضد اور اناد میں اڑے رہو گے؟ ان سے کہا فَلَنْتُمْ مسلمون، کیا تم ایمان لے آؤ گے، مسلمان بنو گے، ایمان لاؤ گے کہ نہیں؟ یہ بھی ان کو دھمکی سمجھ لیا، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ہر بات اتنے تمہیں صاف بتا دی گئی، اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں آ رہی، تو پھر تیار ہو، پھر جس طرح آگے آئے گا کہ پھر مثالیں دی گئی ہیں، پہلے بتا دیا گیا ہے کہ جو اس طرح کرتا ہوگا تو وہ پھر ایسے ہوگا کہ پھر بھگتے گا۔ اور یہ آپ سمجھ سے فرمایا کہ ہر نبی کو جیسا معجزہ دیا گیا اسی قدر اس پر ایمان لایا گیا، یا فرمایا کہ اس قدر لوگ اس پہ ایمان لائے، اور مجھے تو قرآن مقدس کی وحی دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے لوگ تمام انبیاء کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے۔ یعنی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ دیا کہ جس کی وجہ سے قرآن کے ماننے والے، کہ قیامت تک ہر نبی کے ساتھ معجزہ اس کے ساتھ ہی چلا گیا، معجزے جو تھے ان کے ساتھ ہی، ہر نبی کی زندگی کے ساتھ ہی معجزے ختم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک رہے گا، قیامت جب تک قیامت رہے گی، سب مسلمان رہیں گے اور قرآن پڑھا جائے گا اور لوگ عمل کرنے والے ہوں گے، تو یقینی بات ہے کہ اس وقت تک لوگ ایمان لاتے رہیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے ماننے والے میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پر یہ پکا یقین اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے والا بھی ہمیں بنا، اور ہمیں بھی نیک عمل کرنے والا اور مغفرت چاہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں شمار کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔